آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر رکھی، اور کیا وجہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے والدین سے جدا ہونا پڑا، اور کس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی شروعات ہوئی۔ یہ سب تفصیلات ہم قرآن اور حدیث کے سائے میں پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے مزید کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ وہ اپنی قوم اور اپنے والد کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں آگاہ کیا تو سب نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور مال مویشی لیے اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو لابان اور اس کی قوم نے انہیں آن لیا۔ لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیوں نکل پڑے؟ میں تمہیں خوشی سے روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو رخصت کرتا، اور اس بات پر بھی ڈانٹا کہ تم نے بت کیوں لے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بارے میں لا علم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا تو لابان نے اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں اور بچوں کے سامان کی تلاشی لی، لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ راحیل نے وہ بت اونٹ کے پالنے میں چھپا رکھے تھے اور خود پالنے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تلاشی کے دوران راحیل نے پالنے سے اٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ حائضہ ہے اور اٹھ نہیں سکتی۔ لابان بتوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر اس نے جلعاد نامی پہاڑی ٹیلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ اس کی بیٹیوں کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کریں گے، اور یعقوب علیہ السلام یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ وہ اس بات کا عہد نہ کر لیں۔ پھر کھانا تیار ہوا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے اپنے علاقے کی جانب چل دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سرزمین سائر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی جانب ایک قاصد بھیجا تاکہ پیار، محبت اور عاجزی انکساری کا اظہار ہو۔ جب وہ قاصد واپس لوٹا تو اس نے خبر دی کہ عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں وہ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ انہیں عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے، دودھ دینے والی 30 اونٹنیاں، 40 گائے، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے کا تحفہ تیار کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس ریوڑ کو ہانکتے ہوئے یہاں سے لے جاؤ اور جہاں عیسو ملے اس کو پہنچا دو، اور جب وہ آپ سے دریافت کرے کہ یہ مال کس کا ہے تو مجھ سے کہنا کہ یہ مال تمہارے غلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے آپ کو بطور گفٹ بھیجا ہے، اور پھر ان سے کہنا کہ آپ کا غلام آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں، بچوں اور لونڈیوں کے ہمراہ 2 راتوں کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ رات کے وقت یہ قافلہ سفر کرتا اور دن میں چھپ جاتا۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے پچھاڑ کر اس پر غلبہ پا لیا۔ اس دوران فرشتے نے آپ علیہ السلام کی ران کی نسل کو چیڑا جو سکڑ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑے ہو گئے۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے یعقوب، کہ آج سے آپ یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ اسرائیل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کیسا نام ہے؟ فرشتہ جواب دیے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ فرشتہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑا کر چل رہے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ارک النساء یعنی گوشت میں درد والی رگ نہیں کھاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بھائی عیسو 400 سواروں کے ہمراہ آ رہا ہے۔
آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کو 7 مرتبہ سجدہ کیا۔ اس وقت سلام کا یہی طریقہ تھا کہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ماں باپ نے آپ علیہ السلام کو کیا تھا، جس کا تفصیلی بیان ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عیسو نے جب بھائی کو دیکھا تو بالغرض ہوا اور بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جب عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلام کو عطا کیے ہیں۔ اس دوران دونوں لونڈیاں اور ان کے بچے آگے آئے اور انہوں نے عیسو کو سجدہ کیا، پھر لیا اور اس کے بچوں نے سجدہ کیا، پھر راحیل اور اس کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو ہدیہ قبول کرنے کا کہا تو اس نے قبول کر لیا اور لوٹ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کو لے کر سائر کے پہاڑوں کی جانب چل دیے۔ جب آپ علیہ السلام ساحور کے قریب سے گزرے تو اپنے لیے گھر بنایا اور مویشیوں کے لیے سائبان تیار کیا۔ پھر وہاں سے یروشلم میں واقع شیخم کی بستی پہنچی اور شیخم بن حمور سے 300 بکریوں کے بدلے زیر زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، اور پھر وہاں آپ نے سکونت اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے خیمہ تان کر ایک مذہب خانہ تعمیر کیا اور اس کا نام ایل رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر یعقوب علیہ السلام نے ایک پتھر کو اپنا سرہانہ بنایا اور بعد میں اس کے نشانی کے طور پر تیل لگا دیا۔ اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیرات ہوئیں اور مکمل تعمیرات سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ راحیل حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں حضرت بنیامین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت بنیامین علیہ السلام کی پیدائش کی تکلیف کی وجہ سے راحیل وفات پا گئیں اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں دفن لیا اور ان کی قبر پر ایک پتھر رکھ دیا کہ جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 12 بچے پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی لیا سے روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اساخر اور زبلون پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ راحیل کی لونڈی سے دان اور نفتالی، جبکہ لیا کی لونڈی سے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین کنعان کی ایک بستی جبرون میں والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور سکونت اختیار کی۔ اسی بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بھائی عیسو نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ تو یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کا مکمل واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کے لیے قرآن اور حدیث کے سائے میں مکمل تفصیلات لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔